السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ میرے دینی ملی بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اور میرے عزیز بچوں، آج کا میرا عنوان ہے فکر صحیح کا فقدان، عذاب الہی و قہر خداوندی۔ ہم میں سے ہر شخص عالمی سطح پر مسلمانوں کی ذب و حالی اور بے وقار زندگی کے بارے میں فکر مند ہے۔ تعلیمی انحطاط اور معاشی پستی نے مسلمانوں کو انسانی سماج کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ وہ اپنے ہم زمانہ افراد کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کے اہل نہیں رہے۔ غیر مسلم مسلمانوں کی ہم نشینی پر فخر کرنا تو درکنار، غیر مسلم اپنی محفل میں عزت و احترام دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ نامور مسلمانوں نے اپنے علم، ہنر، فن، صلاحیت اور قابلیت کا لوہا منوایا اور اپنے شعبہ میں امتیازی مقام بھی رکھتے ہیں، مگر ایسے افراد کی تعداد معدود چند ہے۔ پستی کے مختلف اسباب ہیں۔ بنیادی وجہ جس پر تمام مفکرین، دانشور اور عقلاء متفق ہیں کہ مسلمانوں کی تعلیمی پستی اور معاشی انحطاط نے مسلمانوں کو سالہ سال پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن ان سب میں سب سے اہم و قابل ذکر بات یہ ہے کہ آج مسلمان فکر صحیح سے محروم ہو گئے، مقصد سے غافل ہو گئے، خواب و خیال میں کھو گئے، حقیقت سے دور ہو گئے اور لایعنیوں جزیات میں مشغول ہو گئے۔ یہ حقیقت مسلم ہے کہ امت مسلمہ اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے۔ جس طرح سابقہ امت اپنی نافرمانیوں، شرکسی کی بنا پر خدا کے ہولناک عذاب کے حقدار ہوئے، آنے واحد میں تباہ و تاراج ہو گئے، صف ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا اور تا قیامت وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس عالمگیر امت کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ ظاہری طور پر یہ امت کسی عذاب و قہر میں مبتلا ہو کر آنے واحد میں مٹنے والی نہیں، مگر یہ امت معنوی عذاب میں مبتلا ہے۔ نہ جانے کون سی غلطی سرزد ہوئی جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فکر صحیح کی عظیم نعمت سے محروم کر دیا۔ یہ امت اس بے یار و مددگار مسافر کے مانند ہے جس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں، جس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں، اس کو اپنے سفر کا مقصد معلوم نہیں، اس کا کوئی رہنما نہیں جو اس کی ہر وقت دستگیری کر سکے۔ وہ نامعلوم منزل کی طرف اپنے قدم بڑھائے جا رہا ہے۔ زیادہ راہ اس کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے اس بے مقصد و غیر متعین سفر حیات میں جب بھی وہ کسی آبادی و کمیونٹی سے گزرتا ہے، اس مسافر کی حالت اظہار پر ترس کھا کر اس آبادی کے لوگ اس پر نوازش کرتے ہیں اور وہ اسی نوازش پر خوش و خرم ہو کر خدا کا شکر بجا لاتا ہے، اور رزق فراہم کیے جانے پر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ویسے مقام سے رزق ادا کرتا ہے جہاں کا وہم و گمان نہیں ہوتا، جہاں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو
تو اپنی حقیقت کو بھول گیا، اپنے مقصد حیات کو فراموش کر دیا، وجہ تخلیق سے بے خبر ہو گیا۔ تو انسان ہے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں، تیری شان الگ، تیری پہچان منفرد، تیری رفتار سب سے ممتاز، تیری پرواز سب سے بلند، تیرا مقصد سب سے اونچا، تیری منزل سب سے اعلیٰ ہے۔ تو باز ہے جس کی پرواز عام پروازوں سے بلند ہے، تو شاہین ہے، تیرا آشیانہ سب سے اونچا ہے۔ تو مشک ہے جو عام خوشبوؤں سے ممتاز ہے، تو صحرا کا شیر ہے جو جھوٹے شکار کی طرف نظر نہیں دوڑاتا، تو یاقوت ہے، عام پتھر تیرے جیسے نہیں ہو سکتے۔ اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے ایک عظیم لائی عمل کی ضرورت ہے، جس کی بنیاد انہی اصولوں پر ہونی چاہیے جن اصولوں پر اسلام کا آغاز ہوا تھا۔ اسلام کی ابتدا اور اس کی ترقی پر غور و فکر کرتے ہوئے، مستقبل کی زندگی کے لیے ایک عظیم و جامع پلان ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، اپنے مقصد حیات کو فراموش کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرنے لگے، جو کہ نہایت بدترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک رؤوف رحیم۔